حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم کے جمہور کی طرف سے بت پرستی کے مصائب ظاہر کر کے انہیں اس سے باز رکھنے کی صحیح اور کوشش کی، اور ہر قسم کے پند و نصائح کے ذریعے ان کو یہ باور کرانے میں اپنی ساری قوت صرف کر دی کہ یہ بت نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی نفع، اور یہ کہہ کر تمہارے کہنوں اور پیشواؤں نے ان بتوں کے متعلق تمہارے دل میں یہ غلط خوف بٹھا دیا کہ ان کے منکر ہو جاؤ گے تو وہ غضب و ناک ہو کر تم کو تباہ کر ڈالیں گے۔ آپ اپنی قوم سے فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو بھی نہیں ٹال سکتے، مگر آپ کے باپ آزر اور قوم کے دلوں پر مطلق اثر نہ ہوا، اور وہ اپنے دیوتاؤں کی خدائی قوت کے عقیدے سے کس طرح باز نہ آتے تھے، بلکہ کاہنوں اور سرداروں نے ان کو بھی زیادہ پختہ کر دیا اور ابراہیم کی نصیحت پر کان دھرنے سے سختی کے ساتھ روک دیا۔ تب حضرت ابراہیم نے سوچا کہ ان کو رشد و ہدایت کا ایسا پہلو اختیار کرنا چاہیے جس سے لوگوں کو یہ مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی ہمارے دیوتا صرف لکڑی اور پتھروں کی مورتیاں ہیں جو گونگی بھی ہیں اور بہری بھی ہیں اور اندھی بھی، اور دلوں میں یہ یقین واضح ہو جائے کہ اب تک ان کے متعلق ہمارے کاہنوں اور سرداروں نے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل غلط اور بے بنیاد باتیں ہیں، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ لوگوں کو یہ بھی ثابت ہو جائے کہ جو کچھ وہ خدا کا پیغام سنا رہے ہیں سچی بات وہی ہے، اور اگر ایسی کوئی صورت بن آئے تو پھر میرے لیے تبلیغ حق کرنے کے لیے آسان راہ نکل آئے گی۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک نظام عمل تیار کیا جس کو کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا، اور اس کی ابتدا اس طرح کی کہ باتوں باتوں میں اپنی قوم کے افراد سے یہ کہہ دیا، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا، گویا اس طرح اس کو منتبہ کرنا تھا کہ اگر تمہارے دیوتاؤں میں کوئی قدرت ہے جیسا کہ تم دعویٰ کرتے ہو تو وہ میری چال کو باطل اور غلط کر دیں کہ میں ایسا نہ کر سکوں، مگر کیونکہ بات صاف نہ تھی اس لیے قوم نے اس جانب کوئی توجہ نہ کی۔ حسن اتفاق کو بہت جلد اس قوم کا ایک مذہبی میلہ پیش آ گیا۔ جب سب اس کے لیے چلنے لگے تو کچھ لوگوں نے ابراہیم سے بھی اصرار کیا کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ حضرت ابراہیم نے اول انکار کیا، اور جب اس جانب سے اصرار بڑھنے لگا تو ستاروں کی جانب نگاہ اٹھائی اور فرمانے لگے، میں آج کچھ علیل سا ہوں۔ چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کو عقب پرستی کی وجہ سے نجوم میں کمال اور اعتقاد بھی تھا، اس لیے اپنے عقیدے کے لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ ابراہیم نیز ستارہ کے اثر بد میں مبتلا ہیں، اور بغیر کسی تحقیق حال کے حضرت ابراہیم کو چھوڑ کر میلے میں چلے گئے۔ اس واقعے کو خدا نے یوں بیان فرمایا، پس ابراہیم نے نگاہ اٹھا کر ستاروں کی جانب دیکھا اور کہنے لگا، میں کچھ علیل ہوں، پس وہ اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب جب کہ ساری قوم، بادشاہ، کہن اور مذہبی پیشوا میلے میں مصروف شراب و کباب میں مشغول تھے تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے نظام عمل کی تکمیل کروں اور مشاہدے کی صورت میں لوگوں پر واضح کر دوں کہ ان کے دیوتاؤں کی حقیقت کیا ہے۔ پس وہ اٹھے اور سب سے بڑے دیوتا کے ہیکل یعنی مندر میں پہنچا، دیکھا کہ وہاں دیوتاؤں کے سامنے قسم قسم کے حلووں، پھلوں، میواؤں اور مٹھائیوں کے چڑھاوے رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم نے تنزیہ چپکے ان مورتیوں سے مخاطب ہو کے کہا، یہ سب کچھ موجود ہے، ان کو کھاتے کیوں نہیں؟ اور پھر کہنے لگے، میں بات کر رہا ہوں، کیا بات ہے؟ تم جواب نہیں دیتے۔ اور پھر ان سب کو توڑ پھوڑ ڈالا اور سب سے بڑے بت کے کندھے پر ہتھوڑا رکھ کر واپس چلے گئے۔ قرآن پاک نے اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا، پس چپکے سے جا گھسا ان کے بتوں میں اور کہنے لگا کہ ان کے دیوتاؤں سے کیوں نہیں کھاتے تم؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں نہیں بولتے؟ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے ان سب کو توڑ ڈالا، پس کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، مگر ان میں بڑے دیوتا کو چھوڑ دیا تاکہ اپنے عقیدے کے مطابق وہ اس کی طرف رجوع کریں کہ یہ کیا ہو گیا۔
جب لوگ میلے سے واپس آئے تو ہیکل میں بتوں کا یہ حال تھا تو سخت برہم ہوئے اور ایک دوسرے سے دریافت کرنے لگے یہ کیا ہوا اور کس نے کیا۔ ان میں سے وہ بھی تھے جن کے سامنے حضرت ابراہیم ایک بار کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک خفیہ چال چلوں گا۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ اس شخص کا کام ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ہمارے دیوتاؤں کا دشمن ہے۔ اس دفعہ بھی قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا، وہ کہنے لگے یہ معاملہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا، بلا شبہ وہ ضرور ظالم ہے۔ ان میں سے بعض کہنے لگے ہم نے ایک جوان کی زبان سے ان بتوں کی برائی کے ساتھ ذکر سنا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، یعنی یہ کام اسی کا ہے۔ چنانچہ کاہنوں اور سرداروں نے جب یہ سنا تو غصے سے سرخ ہو گئے اور کہنے لگے اس کو مجمع کے سامنے پکڑ کر لاؤ تاکہ سب دیکھیں کہ مجرم کون ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم سامنے لائے گئے تو بڑے رعب و داب سے انداز میں انہوں نے پوچھا ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس موقع پر قرآن مجید نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا، انہوں نے کہا ابراہیم کو لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ دیکھیں۔ وہ کہنے لگے اے ابراہیم تو نے ہمارے دیوتاؤں کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اب بہترین موقع آ گیا جس کے لیے میں نے یہ تدبیر اختیار کی۔ سب لوگ بھی یہاں موجود ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دیوتاؤں کا کیا حشر ہو گیا، اس لیے اب کاہنوں اور مذہبی پیشواؤں کو عام لوگوں کی موجودگی میں ان کے باطل عقیدہ پر نادم کر دینے کا وقت ہے تاکہ عام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج تک ان کے دیوتاؤں کے متعلق ہم سے کاہنوں اور پجاریوں نے جو کہا تھا وہ سب ان کا مکر و فریب تھا۔ مجھے اس سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے دریافت کرو، لا محالہ وہی جواب دیں گے۔ کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں تب میرا مطلب حاصل ہے اور میں ان کے عقیدے کا پول عام لوگوں کے سامنے کھول دوں۔ مجھے اب ان سے کہنا چاہیے کہ یہ سب اس بڑے بت کی کارروائی ہے، اس سے دریافت کرو، محالہ وہ یہی جواب دیں گے۔ کہیں بت بھی بولتے ہیں اور بات کرتے ہیں تب میرا مطلب حاصل ہے اور میں ان کے عقیدے کا پول عام لوگوں کے ساتھ کھول کر صحیح عقیدے کی تلقین کر سکوں گا اور بتاؤں گا کہ کس طرح وہ باطل اور گمراہی میں مبتلا، اور اس وقت ان کاہنوں اور پجاریوں کے پاس ندامت کے سوا کیا ہوگا۔ اس لیے جو جواب حضرت ابراہیم نے دیا اس کے لیے قرآن مجید نے فرمایا ابراہیم نے کہا میں ان سے اس بڑے بت نے یہ کیا ہے، بس اگر تمہارے دیوتا بولتے ہوں تو ان سے دریافت کر لو۔ حضرت ابراہیم کی اس یقینی حجت اور دلیل کا کاہنوں اور پجاریوں کے پاس کیا جواب ہو سکتا تھا؟ وہ ندامت میں غرق تھے، دلوں میں ذلیل تھے اور سوار تھے اور رسوا تھے اور سوچتے تھے کہ آخر اس کا کیا جواب دیں۔ عام لوگ بھی سب کچھ سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا جس کے لیے وہ تیار نہ تھے، اور آخر چھوٹے بڑے سب ہی کو دل میں اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم ظالم نہیں بلکہ ظالم ہم خود ہیں کہ ایسے بے دلیل اور باطل عقیدے پر یقین رکھتے ہیں۔ تب نہایت شرمساری کے ساتھ سرنگوں ہو کر کہنے لگے ابراہیم تو خوب جانتا ہے ان دیوتاؤں میں بولنے کی سکت نہیں ہے، یہ تو بے جان مورتیاں ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی حضرت ابراہیم کے سوال کے جواب میں ذکر کیا اور فرمایا پس انہوں نے اپنی جی میں سوچا، پھر کہنے لگے بے شک تم ہی ظالم ہو۔ بعد زاں اپنے سروں کو نیچے جھکا کر کہنے لگے اے ابراہیم تو خوب جانتا ہے یہ بولنے والے نہیں ہیں۔ پس انہوں نے اپنی جی میں سوچا۔ اس طرح حضرت ابراہیم کی حجت اور دلیل کامیاب ہوئی اور دشمنوں نے اعتراف کر لیا کہ ظالم ہم ہی ہیں، اور ان کو عام لوگوں کے سامنے زبان سے اقرار کرنا پڑا کہ ہمارے لیے دیوتا جواب دینے اور بولنے کی طاقت نہیں رکھتے جائے گا کہ نفع و نقصان مالک ہوں۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختصر مگر جامع الفاظ میں ان کو نصیحت بھی کی اور ملامت بھی کی اور بتایا کہ جب یہ دیوتا نہ نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان تو پھر یہ خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں، اور افسوس تم اتنا بھی نہیں سمجھ سکے یا عقل سے نہیں کام لیتے۔ چنانچہ بقول قرآن مجید فرمانے لگے کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو تم کو کچھ نفع نہیں پہنچا سکتی
اور نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ تم پر افسوس اور تمہارے معبودوں اور باطل پر بھی جن جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حضرت ابراہیم کی اس نصیحت اور موعظت کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا کہ تمام قوم اپنے باطل عقیدے سے تائب ہو کر ملت حنفی کو اختیار کر لیتے اور کچھ روی چھوڑ کر راہ مستقیم پر گامزن ہو جاتی، لیکن دلوں کی کجی اور نفوس کی سرکشی، متمردانہ ذہینت اور باطنی خباثت اور حماقت نے اس جانب نہ آنے دیا، اور اس کے برعکس ان سب نے حضرت ابراہیم کی عداوت اور دشمنی کا نعرہ بلند کر دیا اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، اگر دیوتاؤں کی خوشنودی چاہتے ہو تو اس کی گستاخی اور مجرمانہ حرکت پر سخت سزا اور دیکھتی ہوئی آگ میں جلا ڈالو تاکہ اس تبلیغی دعوت کا قصہ ہی پاک ہو جائے۔ ابھی یہ مشورے ہو ہی رہے تھے کہ آہستہ آہستہ بادشاہ وقت تک یہ باتیں پہنچ گئی، اور اس زمانے میں عراق کے بادشاہ کا لقب نمرود ہوتا تھا، اور یہ رعایا کہ صرف بادشاہ ہی نہیں ہوتے تھے بلکہ خود ان کو رب اور مالک جانتے تھے، اور اس کی بھی اس طرح پرستش کی جاتی تھی جس طرح دیوتاؤں کی کرتے تھے، بلکہ ان سے بھی زیادہ پاس و ادب کے ساتھ پیش آتے تھے، اس لیے وہ صاحب عقل و شعور بھی ہوتا تھا اور مالک تخت و تاج بھی۔ چنانچہ نمرود کو جب معلوم ہوا کہ ابراہیم نے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے تو آس سے پاس سے باہر ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس شخص کے پیغمبرانہ تبلیغ اور دعوت کی سرگرمیاں اس طرح جاری رہیں تو یہ میری ربوبیت، ملکویت اور الوہیت سے بھی شر سب رعایا کو منحرف اور برگزشتہ کر دے گا، اور اس طرح باپ دادا کی مذہب کے ساتھ ساتھ میری یہ سلطنت بھی زوال میں آ جائے گی۔ اس بنا پر اس نے سوچا بہتر یہی ہے کہ اس قصے کی ابتدا ہی میں خاتمہ کر دینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے حکم دیا کہ ابراہیم کو ہمارے دربار میں پیش کرو۔ چنانچہ نمرود کے حواری اور اس کے آدمی حرکت میں آئے اور حضرت ابراہیم کو لے کر نمرود کے دربار میں پہنچے تو نمرود نے گفتگو شروع کی اور حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ تو ہمارا باپ دادا کی دین کی مخالفت کس لیے کرتا ہے اور مجھ کو رب ماننے سے تجھے کیوں انکار ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں خدا واحد کا پرستار ہوں اور اس کے علاوہ کسی کا شریک نہیں۔ تو مانتا ساری کائنات اور تمام عالم اسی کی مخلوق ہیں اور وہی اس سب کا خالق و مالک ہے، تو بھی اس طرح ایک انسان ہے جس طرح ہم سب انسان ہیں، پھر تو کس طرح رب یا خدا ہو سکتا ہے، اور کس طرح یہ گونگے بہرے لکڑی کے بت خدا ہو سکتے ہیں؟ صحیح راہ پر ہوں اور تم سب غلط راہ پر ہو، اس لیے میں تبلیغ حق کس طرح چھوڑ سکتا ہوں اور تمہارے باپ دادا کے خود ساختہ دین کو کیسے اختیار کر سکتا ہوں؟ نمرود نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا، اگر میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے تو اس کا ایسا وصف بیان کر جس کی قدرت مجھ میں نہ ہو۔ تب حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جس نے قصبے میں موت و حیات ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی بخشتا ہے۔ کچھ فہم نمرود موت و حیات کی حقیقت سے آشنا کہنے لگا، اس طرح موت و حیات میرے قبضے میں بھی ہے، اور یہ کر اس نے ایک بے قصور شخص کے متعلق جلاد کو حکم دیا کہ اس کی گردن مار دو اور موت کی گھاٹ اتار دو۔ جلاد نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی اور ایک قتل کی سزا یافتہ مجرم کو زندان سے بلا کر حکم دیا جایا کہ تمہاری جان بخشی، اور پھر ابراہیم کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، دیکھا میں کس طرح زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں، پھر تیرے خدا کی خصوصیت کیا رہی؟ حضرت ابراہیم کو سمجھ گئے یا تو نمرود حیات اور موت کی اصل حقیقت سے ناآشنا ہے اور یہ جمہور و رعایا کا مغالطہ دینا چاہتا ہے تاکہ وہ اس فرق کو سمجھ سکیں کہ زندگی بخشنا اس کا نام نہیں بلکہ نیست و نابود کرنے کا نام زندگی بخشنا ہے، اور اس طرح کوئی قتل یا پھانسی سے بچا لینا موت کا مالک ہونا نہیں۔ موت کا مالک وہی ہے جو روح انسان کو اس کے جسم سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ اس لیے بہت سے دار و رسید و شمیز اور انسان زندگی پا جاتے ہیں اور بہت سے قتل سے بچائے ہوئے انسان لقمہ اجل بن جاتے ہیں،
اور کوئی طاقت ان کو روک نہیں سکتی۔ اگر ہو سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کرنے والا نمرود سربراہ سلطنت نہ ہوتا، بلکہ اس کے خاندان کا پہلا شخص ہی آج بھی اس کے تخت کا مالک نظر آتا، مگر نامعلوم کہ عراق کی سلطنت کے کتنے مدعی زمین کے دفن ہو چکے تھے اور ابھی کتنوں کی باری باقی ہے۔ تاہم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے اس موقع پر موت و حیات کے دقیق فلسفہ پر بحث شروع کر دی تو نمرود کا مقصد پورا ہو جائے گا اور وہ عام لوگوں کو مغالطہ میں ڈال کر اصل معالمے کو الجھا دے گا، اور اس طرح میرا نیک مقصد پورا نہ ہو سکے گا اور تبلیغ حق کے سلسلے میں سر محفل نمرود کو لاجواب کرنے کا موقع ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کرنے کے بعد حضرت ابراہیم نے فرمایا، میں اس ہستی کو اللہ کہتا ہوں جو روزانہ سورج کو مشرق سے لاتا اور مغرب کی جانب لے جاتا ہے، پس اگر تو بھی اس طرح خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے خلاف سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر دے۔ یہ سن کر نمرود بہبوتا اور لاجواب ہو کر رہ گیا، اور اس طرح حضرت ابراہیم کی زبان سے نمرود پر خدا کی حجت پوری ہوئی۔ نمرود اس دلیل سے مبہوت کیوں ہوا اور اس کے پاس اس کے مقابلے میں مغالطہ کی گنجائش کیوں نہ رہی؟ اس لیے حضرت ابراہیم کی دلیل کا حاصل یہ تھا کہ میں اسی ہستی کو اللہ مانتا ہوں جس کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات اور اس کا سارا نظام اس نے بنایا، اور اس نے اس پورے نظام کو اپنی حکمت کے قانون سے ایسا مسخر کر دیا کہ اس کی کوئی شے وہ مقررہ سے پہلے اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی اور نہ ادھر ادھر ہو سکتی ہے۔ تم اس پورے نظام میں سے سورج ہی کو دیکھو، عالم راضی میں کسی قدر فائدے حاصل کرتا ہے، ساتھ ہی اللہ نے اس کے طلوع و غروب کا بھی ایک نظام مقرر کر دیا ہے۔ پس اگر سورج لاکھ بار بھی چاہے کہ وہ اس نظام سے باہر ہو جائے تو وہ اس پر قابو نہیں، کیونکہ اس کے باغ خدا واحد کے قبضہ و قدرت میں ہے، اور اس کو بے شک ہر قدرت ہے کہ جو چاہے کر گزرے، لیکن وہ کرتا وہی ہے جو اس کی حکمت تقاضا ہے۔ لہٰذا اب نمرود کے لیے تین ہی صورتیں جواب دینے کی ہو سکتی تھیں، یا وہ یہ کہے کہ مجھے آفتاب پر پوری قدرت حاصل ہے، اس لیے نہیں کہا کہ وہ خود اس کا قائل نہیں تھا کہ یہ ساری کائنات اس نے بنائی ہے اور آفتاب کی حرکت اس کے قبضہ قدرت میں ہے، بلکہ وہ تو خود اپنی رعایا کا رب اور دیوتا کہلاتا اور بس۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ کہتا کہ میں عالم کو کسی کی مخلوق نہیں مانتا اور سورج خود مستقبل دیوتا ہے اور اس کے اختیارات میں خود بہت کچھ ہے، مگر اس نے یہ بھی اس سے لیے نہ کہا کہ اگر وہ ایسا کہتا تو ابراہیم کا وہی اعتراض سامنے آ جاتا جو انہوں نے عام لوگوں کے سامنے سورج کی ربوبیت کے خلاف لگایا تھا کہ اگر یہ رب ہے تو عابدوں اور پجاریوں سے زیادہ اس معبود و دیوتا میں تغیرات و رفتار کے اثرات کیوں موجود ہیں؟ رب کو فنا اور تغیر سے کیا علاقہ، اور کیا اس کی قدرت میں یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو وقت مقررہ سے پہلے یا بعد میں طلوع غروب ہو جائے؟ تیسری صورت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم کی اس حجت و آپ کہ اس چیلنج کو قبول کر لینا اور مغرب سے نکال کر دکھا دیتا، مگر نمرود کیونکہ ان تینوں صورتوں میں سے کسی صورت میں بھی جواب پر قادر نہ تھا، اس لیے مبہوت اور لاجواب ہونے کے علاوہ اس کے پاس دوسرا کوئی چارہ نہ تھا۔ عیسائی اور پادریوں اور ان کے اندھی تقلید میں ہندوؤں کے آریہ سماجوں نے حضرت ابراہیم کے ذکر کا کردہ مناظرہ پر اعتراض کیا کہ اگر نمرود جواب میں یہ کہہ بیٹھتا کہ ابراہیم تو اپنے خدا سے سورج کو مغرب سے طلوع کر دے، اور ابراہیم کے پاس کیا جواب تھا؟ یہ اعتراض بھی بہت ہی لچر اور وسطی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم کے مناظرہ کی جو تشریح بیان کی گئی، جو حقیقت واقع ہے، اس کے بعد یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ نمرود جانتا تھا کہ وہ ایسا اس لیے نہیں کر سکتا، پہلے وہ خود اپنی عاجزی اور درماندگی کا اظہار کرے اور ساتھ یہ بھی تسلیم کرے کہ سورج ان کا دیوتا ہی نہیں ہے اور نہ اس میں قدرت ہے کہ وہ ہمارے استدراج کو ابراہیم کے مقابلے میں قبول کرے۔
اس بنا پر اس نے خاموشی اختیار کر لی، اور اگر وہ ایسا سوال کر بھی بیٹھتا تو حضرت ابراہیم کو یقین تھا کہ اس چیلنج کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو ذلیل نہیں کرے گا، اور ابراہیم کی دعا پر وہ بلا شبہ سورج کو مغرب سے طلوع کر کے حضرت ابراہیم کی صداقت کو واضح کر دے گا۔ البتہ یہ مسئلہ مادہ پرستوں اور خدا کی قدرت پر کنٹرول کرنے والوں کے لیے ضرور تعجب خیز ہو سکتا ہے، لیکن جن کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے یہ سارا نظام اگرچہ خاص قوانین کے شکمبے میں جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کا یہ شکنجہ یعنی شیعہ کے ذاتی خواص کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ شکنجے میں کسنے والی ہستی اور ہے جو سب سے بالا تر ہے، اور تمام اشیاء کی تاثیر اس کے خواص اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لہٰذا وہ چاہے تو ان کے خواص و تاثیرات کو بدل بھی سکتا ہے اور رفتن اور فنا بھی کر سکتا ہے، اور اس قادر مطلق اور مالک خالق کا نام اللہ ہے۔ نمرود کے اس واقعے کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت بخشی تھی، اس نے کس طرح ابراہیم سے اس کے پروردگار کے بارے میں مناظرہ کیا۔ جب کہا ابراہیم میرا پروردگار تو زندگی بخشتا ہے، موت دیتا ہے، بادشاہ ہے، کہا میں زندگی بخشتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا بلا شبہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس نے مغرب سے نکال کر دکھا، پس اس کافر مبعوث اور لاجواب ہو کر رہ گیا، اور اللہ نے ظلم کرنے والوں کو کامیاب نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے اپنے والد آزر کو اسلام کی تلقین کی، پیغام حق سنایا اور راہ مستقیم دکھائی، اس کے بعد عوام اور عام لوگوں کے سامنے اس دعوت کو عام کیا اور اس سب امر کو حق تسلیم کرانے کے لیے فطرت کی بہترین اصول اور دلائل کو پیش فرمایا۔ نرمی اور شیریں کلامی مگر مضبوط، محکم اور روشن حجت اور دلیل کے ساتھ ان پر حق واضح کیا، اور انصاف سے آخر بادشاہ نمرود سے مناظرہ کیا اور اس پر روشن کر دیا کہ ربوبیت و الوہیت کا حق صرف خدائے واحد کے لیے ہے، سزاوار ہے، اور بڑے سے بڑا شہنشاہ بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ اس کی عصری کا دعویٰ کرے، کیونکہ دنیا اس کی مخلوق ہے اور جو وہ عدم و موجودگی کے قید و بند میں گرفتار نہیں۔ مگر اس کے باوجود بادشاہ حضرت ابراہیم کا باپ آزر اور عام لوگ حضرات ابراہیم کے دلائل سے لاجواب تھے اور دلوں میں قائل بھی تھے، بلکہ بتوں کے واقعے میں تو زبان سے بھی اقرار کرنا پڑا کہ ابراہیم جو کچھ کہتا ہے وہی حق ہے اور صحیح و درست ہے، تاہم ان میں سے کسی نے راہ مستقیم اختیار نہ کیا اور قبول حق سے منحرف ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے برعکس اپنی ندامت اور ذلت سے متاثر ہو کر بہت زیادہ غیب و غضب میں آ گیا، اور بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب نے منقطع فیصلہ کر لیا کہ دیوتاؤں کی توہین اور باپ دادا کے دین کی مخالفت میں حضرت ابراہیم کو دہکتی آگ میں جلا دینا چاہیے، اس لیے سخت مجرم کی سزا یہی ہو سکتی ہے، اور دیوتاؤں کی رسوائی کا انتقام اسی طرح لیا جا سکتا ہے۔ پارٹ 2 کے لیے انتظار کریں۔